ہوشمندی حالات سے نظریں چرانے کا نام نہیں، بلکہ حقائق تسلیم کرنے کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ اکثر احباب اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے نت نئے بہانے تراش کر خود سمیت ہماری سوچ پر لحاف ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کو بتاتا چلوں کہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والا اصول اخلاقی رویہ ہے۔ انسان کی عقلی قوت جب تک اس کے اخلاقی رویے کے ماتحت استعمال ہوتی ہے، تمام معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اور جب اس کے سفلی جذبے اس پر غلبہ پالیں تو نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی عقلی استطاعت کو بھی آخر کار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب اخلاقی بے بسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اخلاقی حس اسے اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن، احسان، ایثار، حسن معاملات اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے، وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے۔ ایسے معاشرے میں ظلم و فساد عام ہو جاتا ہے۔ انسان میں حیوانی حس کا وجود صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں، چاہے اس کا لینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ آج ہم اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ جس معاشرے میں بہرصورت طاقتور ہی جیتتا ہو اور کمزور کم قدر شکست خوردگی کے سوا کچھ نہیں، طاقتور لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں پر ہر طرح کا ظلم ڈھاتے ہیں، وہاں کیسے تسلیم کیا جائے کہ ہم اخلاقی طور پر کمزور نہیں؟ یہ بات صرف امراء اور مقتدر طبقات تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب خاص و عام سب اس معاملے میں یکساں ہیں۔ یہاں سیاستدان، صاحب اختیار اور مقتدر طبقہ اخلاق باختہ ہیں، علماء دین اخلاقی قدروں سے بے پرواہ ہیں، حکمران اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں، طلباء نمرات کی دوڑ میں غلط اور درست کی تمیز کرنے سے عاری ہیں، ریڑھی والے سے ایوان صدر تک بیٹھا ہر شخص نجی زندگی سے لے کر فرائض کی ادائیگی تک خدا خوفی بھلا چکا ہے۔ تسلیم کیجئے کہ ہم اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ حقوق و فرائض ہوں یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، صداقت، عدل، ایفاء عہد، فرض شناسی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کمزور پڑ چکی ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی ناسور کی طرح معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ لوگ قومی درد و اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنی ذات مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دیگر منفی رویے ہمارے قومی مزاج میں داخل ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کو لازم ہے کہ حالات سے نظریں ملائی جائیں، گرد و پیش سمیت ذات کا جائزہ لیا جائے، زندگی کی رنگینیوں سے نظریں بچا کر کسی روز اخلاص کے ہمراہ ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ یقیناً یہی صدا آئے گی کہ ہاں، ہم اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ ہاں، ہم اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔